بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے درپے تھے۔ آپ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو وہ ہر قسم کی اذیت دینے کی کوشش کرتے اور پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، جس سے آپ کا جینا دو بار ہو گیا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی آپ کا رشتہ دار ہوا کرتا تھا۔ اس لیے بادشاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی اور آپ کو مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر چونکہ عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جن کا نام سارہ تھا، آپ کمدانی قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ ایک بہت ہی نیک خاتون تھیں، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی۔ آپ ہر مشکل وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے چونکہ رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور ان کی دعوت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر محل گئے۔ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے زیادہ بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے وہ چونکہ عیش پرست تھا، جیسے ہی بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً حضرت سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ نے غلطی کی ہے اور وہ شرمندہ ہے تو آپ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اس پر بادشاہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر گھر آ گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کے دل میں رشک پیدا ہوا، آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ بہت مایوس ہوئیں۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت سارہ کی یہ تجویز سن کر بہت رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چونکہ وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔
چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹگل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے۔ یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت حاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نیکبان ہے۔ آپ جانے لگے تو حضرت حاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت حاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم بجا لایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، لہذا تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت حاجرہ تنہا رہ گئیں۔ پاس میں صرف شیرخوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت حاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینہ میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت حاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈارس بنے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئی، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چار طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے۔ پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا کہ زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت حاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت حاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت حاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں دیں اور اس سنسان بیاباں میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت حاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے اور ان کے آنے جانے کے سبب حضرت حاجرہ کو کھانے کا کچھ سامان مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔
کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں واپس آئے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے اور حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی زندگی دوبارہ نارمل روٹین پر آہستہ آہستہ آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان کرے۔